بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پرسوں کے درس میں نے جو حدیث بیان کی تھی وہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے تھی کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو کتنے اختیار دیے تھے، اس کے باوجود نبی کی زندگی کتنی سادہ تھی۔ تو میں نے حدیث بیان کی، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بارگاہ رسول میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ سرکار کھجور کے پتوں کی چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں، اور وہ چٹائی کھری تھی اور اس کے پتوں نے آپ کے نور والے جسم میں نشان ڈال دیے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے جب یہ دیکھا تو میرا دل دہل گیا اور میں نے حضور سے عرض کیا، میرے آقا اگر آپ اجازت دے دیں تو میں آپ کے لیے بہترین بستر تیار کروا دوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود سے کہا کہ اے ابن مسعود، مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میری مثال تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہے کہ جو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرے اور پھر اس درخت کو چھوڑ کر چلا جائے۔ یہ پرسوں میں نے حدیث بیان کی تھی۔ آج جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ حدیث بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور آپ کی عاجزی اور آپ کی زندگی کے تعلق سے ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ یہ حدیث میں بیان کروں گا، اس سے پہلے مجھے ایک حدیث اور یاد آ گئی، وہ حدیث آپ سنیں۔ یہ حدیث اس کتاب میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، عصر کے وقت وضو فرمایا، اور وضو فرما کے سرکار مسجد نبوی کے ایک کونے میں کھڑے ہو کے مسکرانے لگے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نبی پاک کی ایک ایک ادا کو کیچ کرتے تھے اور اس پہ عمل کی کوشش کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی دیکھ رہے تھے اس بات کو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ سرکار نے وضو کیا ہے اور پھر سرکار کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا اور عمل کرنے کی ٹھان لی کہ جیسے سرکار نے کیا ہے بالکل ویسے ہی میں بھی کروں گا۔ جب اگلا دن بالکل وہی ٹائم آیا جس ٹائم پہ سرکار نے وضو کیا تھا، مسکرائے تھے، تو بالکل اسی وقت حضرت عثمان غنی نے بھی وضو کیا، ایسا ہی وضو کیا جیسے سرکار نے وضو کیا، اور پھر جس جگہ سرکار کھڑے ہو کے مسکرائے تھے وہیں گئے۔ آپ سرکار کی سنت پہ عمل کا جذبہ دیکھیے، اسی جگہ گئے اور جہاں سرکار کھڑے ہو کے مسکرائے تھے حضرت عثمان غنی بھی رسول اللہ کی سنت ادا کرنے کی نیت سے کھڑے ہو کے مسکرانے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ عثمان غنی اکیلے اکیلے کیسے مسکرا رہے ہو؟ تو جواب سنیے اور قربان ہو جائیے عثمان غنی کی محبت رسول پہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے، تم یہ پوچھ رہے ہو کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ سنو، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ کل میں نے اسی جگہ کھڑے ہو کے اپنے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب نبی کیوں مسکرائے تھے یہ تو نبی جانے، عثمان تو مسکرا کے اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہے۔
عثمان تو اس لیے مسکرا رہا ہے تاکہ نبی کی سنت ادا ہو جائے۔ ایک اور بخاری شریف میں حدیث ہے اسی طرح کی، صحابہ کرام کتنی ادائیں کیچ کرتے رسول اللہ کی اور عمل کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہے تھے تو ایک میدان پڑا تھا، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری میں، اس کا میں مختصر پیش کر رہا ہوں۔ بڑا لمبا میدان پڑا تھا، ایک میدان پڑا تھا راستے میں، تو سرکار نے اپنی اونٹنی کو اس میدان میں ڈالا اور سرکار نے اس میدان میں 2-3 چکر لگائے اپنی اونٹنی کے ساتھ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ادا کو سرکار کی دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت ابن عمر کا مکہ شریف جانا ہوا تو جب وہ میدان آیا تو جذبہ دیکھیے صحابہ اکرام کا، جب وہ میدان آیا تو حضرت ابن عمر نے بھی اپنی اونٹنی کو اس میدان میں ڈال دیا اور جتنے چکر سرکار نے لگائے تھے اتنے چکر اس میدان میں لگانے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ ابن عمر آخر یہ اونٹنی سے اس میدان میں چکر کیوں لگوا رہے ہو؟ تو ان کے بھی جواب پہ قربان جائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک سفر میں مصطفیٰ کے ساتھ تھا، جب سرکار اس میدان میں آئے تھے تو سرکار نے اپنی اونٹنی سے اس میدان میں اتنے چکر لگائے تھے۔ سرکار نے کیوں لگائے تھے یہ سرکار جانے یا خدا جانے، میں تو یہاں چکر لگا کے اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی مسکرائے۔ اب سرکار کیوں مسکرائے تھے اس کی بعض علماء نے وجہ لکھی ہے کہ سرکار نے وضو کیا تو سرکار اللہ کی قدرت کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو میں یہ جو ہم تم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس میں اتنی برکتیں رکھی گئی ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی امتی جب وضو کرنے بیٹھتا ہے اور وہ وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کی ناک کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب کونیوں تک ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب اپنے پیروں کو دھوتا ہے تو اس کے پیروں کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہے نا۔ اور ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس سے فتویٰ بھی لکھا جاتا ہے، اس کا نام ہے مراقی الفلاح۔ اس کے مصنف نے لکھا کہ اگر کوئی مسلمان وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو جب وہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے جسم کے گناہوں کو جھاڑ دیا کرتا ہے۔ اس لیے وضو کرنے سے پہلے، وضو کرتے وقت، وضو شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ضرور پڑھیں تاکہ ہمارے پورے جسم کے صغیرہ گناہ نکل جائیں اور جھڑ جائیں۔ اب یہ حدیث سنیے آپ اور دیکھیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا اختیار دیا اور نبی کی زندگی کیسے تھی۔ حدیث کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں۔ عن ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا فقلت لا یا ربی ولكن اشبع یوما واجوع یوما فاذا جعت تضرعت الیک وذکرتک واذا شبعت حمدتک وشکرتک، رواہ احمد والترمذی۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے، کتاب کا نام ہے مسند احمد، اور ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، ترمذی بھی حدیث کی کتاب کا نام ہے۔ اب حدیث سنیے اور اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پروردگار نے میرے سامنے یہ بات پیش فرمائی۔ کس نے پیش فرمائی؟ اللہ نے۔ کس کے سامنے پیش فرمائی؟ رسول اللہ کے سامنے۔ کیا پیش فرمائی؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اگر تم چاہو
تو مکے کی ساری زمین اور مکے کے سارے پہاڑوں کو تمہارے لیے سونے کا بنا دوں گا۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے سونے کا بنا دوں؟ اب قربان جائیے نبی کے جواب پہ اور دیکھیے کیسے تھے ہمارے آقا۔ عرض کرتے ہیں کہ جب میرے ارشاد فرماتے ہیں سرکار کہ جب میرے رب نے میرے سامنے یہ بات آفر کی، یہ بات پیش فرمائی، تو میں نے عرض کیا لا یا ربی، اے میرے پروردگار، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے لیے مکے کے پہاڑ سونے کے بن جائیں۔ کیا چاہتا ہوں؟ تو دیکھیے قربان جائیے نبی پہ، فرماتے وَلَٰكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا، میرے رب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہ کے تیری عبادت کروں اور ایک دن شکم سیر ہو جایا کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں، مجھے سونے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ دو چیزیں پیش فرمائی اللہ نے، سونے کا ذکر کر کے مالداری اور غریبی، یہ دو چیزیں اللہ نے اپنے نبی کے سامنے پیش فرمائی۔ اللہ کے نبی نے اپنی مرضی سے غریبی کو اختیار فرما لیا ہے، غریبی کو اختیار فرمایا سرکار نے اپنی مرضی سے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے انہیں غریب بنایا، سرکار نے اپنی مرضی سے فقر و فاقہ اور غربت کو اختیار فرمایا ہے نا۔ اور دیکھیے سرکار نے منع تو فرما دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے پروردگار تو یہاں سونا پیدا کر دے، لیکن پھر بھی رسول پاک کے قدموں کی برکت سے اللہ نے سرزمین حجاز میں سونے کی کانیں پیدا فرما دی، پیدا فرمائی ہے کہ نہیں؟ مکے مدینے میں سونا بہت ہوتا ہے، اور سب سے بڑی کان سونے کی تو وہاں کے لیے سرکار ہے۔ ہر سال کروڑوں حجاج کرام جاتے ہیں اور نہ جانے کتنے پیسے وہاں خرچ کر کے آ جاتے ہیں۔ وہ بڑے ناشکرے ہیں جو کہتے ہیں ہم نبی کا صدقہ نہیں کھاتے، ہے نا؟ وہ کل بھی نبی کا صدقہ کھا رہے تھے اور آج بھی نبی کا صدقہ کھا رہے ہیں، اور پوری دنیا نبی کا صدقہ کھاتی ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جواہر البہار فی فضائل سید الابرار، یہ کتاب کا نام ہے۔ جس طریقے سے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت علی الرحمہ مجدد ہیں، ایسے ہی عرب میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، علماء نے لکھا، وہ بھی اپنے وقت کے مجدد تھے، ان کی کتاب ہے یہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنی نعمتیں لوگوں کو ملتی ہیں یہ سب سے پہلے مصطفیٰ کے دربار میں اتاری جاتی ہیں، اور پھر نبی کے در کی برکت سے فرشتے پوری دنیا میں لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ نبی کے دربار کی برکت ہے۔ تو سرکار نے عرض کیا میرے مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھا لیا کروں۔ کہتے فَإِذًا جُعْتُ، جب میں بھوکا رہوں تضرعت الیک، تو پروردگار تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کے تجھ سے دعائیں کروں، اور وذکرتک، میرے مولا تجھے یاد کروں۔ وَإِذًا شَبِعْتُ، اور جب میں کھاؤں تو کھا کے حمدتک وشکرتک، میں کھانا کھا کے تیری تعریفیں بیان کروں اور تیرا شکریہ ادا کروں۔ یہ نبی کی زندگی ہے۔ اللہ نے اختیار دیا، میرے محبوب تمہارے سامنے دو چیزیں پیش کر رہا ہوں، تم چاہو تو سونا ہی سونا پیدا کر دوں گا تمہارے لیے، اور اگر تم چاہو تو فقر و فاقہ کی زندگی اختیار کرو۔ ہے رب نے اپنے محبوب سے مشورہ کیا، اللہ کے نبی نے مالداری کو چھوڑ دیا اور غربت کو اختیار کر لیا۔ مالداری، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مالداری ناجائز چیز ہے۔ اللہ اگر دولت دے اس کی قدر کرنا چاہیے، جائز کاموں میں ہم خرچ کریں۔ حضرت عثمان غنی کتنے مالدار تھے، ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اختیار کر لیا۔ اور دیکھیے اللہ اپنے نبیوں کو اس وقت تک وفات نہیں دیتا، ان کا وصال نہیں فرماتا جب تک کہ اللہ ان کی مرضی
ان سے معلوم نہیں، فرما لیتا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ جب اللہ کا نبی چاہتا ہے کہ اب میں اپنے رب سے جا ملوں، تب اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کو حکم دیتا ہے کہ ان کی روح کو قبض کر لو، ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی وصال کا وقت قریب آیا، اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا چاہتے ہو، اور دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے قرب میں آنا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ سے رب نے ارشاد فرمایا، ایک بیل ان کے سامنے ظاہر فرمایا، بیل، اور فرمایا اس بیل کے اوپر ہاتھ رکھ دو، جتنے اس کے بال تمہارے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے تمہیں 1 سال کی عمر اور عطا فرما دوں گا۔ لیکن انہیں دنیا سے مطلب تھوڑی ہوتا ہے۔ اللہ والوں کو حضرت نے موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار میں اب تو تیری بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے بخاری شریف میں حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال قریب آیا تو اللہ پاک نے حضرت اسرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جا کے پہلے میرے محبوب کو سلام عرض کرنا ہے، اور پھر ان کی مرضی جاننا کہ میرے محبوب اور دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا میرے قرب خاص میں آنا چاہتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہے، حضرت اسرائیل آئے اور آ کر کے پہلے دروازے پہ اجازت چاہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہیں، بتائیے جب ان کے گھر میں کسی کی موت آتی ہے تو کبھی ملک الموت نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا کہ اندر آؤں کہ نہیں آؤں؟ کبھی آپ نے ایسا واقعہ سنا کسی کا؟ نہیں، ہے نا۔ اجازت چاہی، اجازت جب مل گئی تو عرض صلاۃ السلام پیش کیا، اور پھر پیچھے سے حضرت جبریل بھی آئے اور جبریل نے عرض کیا، سرکار یہ ملک الموت ہیں اور آپ دنیا کے پہلے ایسے شخص ہیں کہ ملک الموت نے کسی کو سلام کیا ہے، اور آپ پہلے ایسے شخص ہیں کہ جس سے ملک الموت نے اجازت مانگی ہے۔ نہ آپ سے پہلے ملک الموت نے نبیوں کے علاوہ کسی انسان سے اجازت مانگی ہے، اور نہ قیامت تک آپ کے بعد یہ کسی سے اجازت مانگی۔ سرکار کی اللہ نے شان کو اجاگر فرمایا کہ وہ ملک الموت جو اشارے میں روح قبض کر لیتے ہیں، وہ بھی وہاں غلام بن کے آ رہے ہیں نبی کی بارگاہ میں، اور عرض کر رہے ہیں کہ میرے آقا آپ اجازت دیں، آپ بتائیے آپ کی مرضی کیا ہے۔ اگر مرضی ہو تو روح قبض کر لی جائے، اور اگر مرضی نہ ہو، آپ اور دنیا میں رہنا چاہتے ہوں تو اللہ آپ کو اختیار دیتا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، زیادہ ٹائم تو نہیں ہو رہا ہے، بس 2 منٹ کی بات ہے نا جی۔ بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا نبی مر کے مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ پڑھیے، معاذ اللہ پڑھیے، ہیں 28ویں پارے میں ایک آیت کریمہ ہے، اس کے تحت علامہ پیر کرم شاہ اظہری نے لکھا کہ اگر نبی کے وجود کو ایک لمحے کے لیے دنیا سے ہٹا دیا جائے تو دنیا والے اللہ کی ساری نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ تو پتہ چلا آج بھی نبی پاک اپنی قبر انور میں اپنے جسم اور روح کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ایک صاحب نے یہ لکھا بھی ہے۔ لیکن سنیے، آپ یہ سنیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور قرآن کا حرف سچا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو نبیوں کو بھی چکھنا ہے، ورنہ قرآن جھوٹا ہو جائے گا، یہ آیت صادق ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو صادقانہ ہے۔ اب یہ سمجھیے آپ کے زندہ کسے کہتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا کہ جب تک روح جسم میں رہے تو اسے زندگی کہتے ہیں، روح کے جسم میں رہنے کو زندگی کہتے ہیں، اور روح کے جسم سے الگ ہو جانے کو موت کہتے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے حضرت اسرائیل آئے تو حضرت اسرائیل عام لوگوں کی، عام مسلمانوں کی جب روحیں نکالتے ہیں تو روحوں کے الگ الگ مقام ہیں۔ کسی کی روح جو ہے آب زمزم کے کنویں پہ رہتی ہے، کسی کی روح حتیم کعبہ میں رہتی ہے،
اور کسی کی روح کو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رکھا جاتا ہے، یہ اس کی نیکی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو جب رسول پاک کی ایک لمحے کے لیے روح قبض کی تو عرض کیا حضرت جبریل نے سرکار اللہ پاک سے کہ پروردگار عام مسلمانوں کی روحوں کو تو فلاں 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 جگہ رکھتا ہوں، اے پروردگار تو مجھے یہ بتا تیرے محبوب کی روح کو کہاں رکھوں؟ تو رب نے ارشاد فرمایا اسرائیل تم ہی بتاؤ، کیا میں نے پوری کائنات میں اپنے نبی کے جسم سے بہتر کسی جگہ کو بنایا ہے؟ تو حضرت اسرائیل نے عرض کیا پروردگار ہم نے تو اپنے سردار جبرائیل کو بھی یہ کہتے سنا ہے کہ جیسے محمد ہے ویسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پوری کائنات میں اپنے نبی کے جسم سے بہتر کسی چیز کو کسی جگہ کو بنایا ہی نہیں، تو تم ایسا کرو کہ میرے نبی کی روح جہاں سے نکالی ہے قیامت تک کے لیے اسی جسم میں لوٹا دو، وہی رکھ دو میرے نبی کی روح کو، ہے نا؟ تو اب بتائیے نکالی اس لیے گئی تاکہ قرآن کی آیت سچی ثابت ہو جائے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور رکھ اس لیے دی گئی کہ نبی کے جسم سے بہتر پوری کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو بتائیے نبی کے جسم میں ہی نبی کی روح موجود ہے کہ نہیں؟ اور جب روح جسم کے اندر موجود رہے تو اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ تو ثابت ہو گیا نا ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل مانے موت، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلا والا آنی کا مطلب ہے آنا، آنے سے بنا ہے وہ، اور دوسرا والا جو آنی ہے وہ بنا آن سے، یعنی ایک لمحے کے لیے آنی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے آتی ہے تاکہ قرآن پاک کا جھوٹا ہونا ثابت نہ ہو، اور پھر ان کی روحوں کو وہیں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اپنے نبی سے سچی محبت و عقیدت پیدا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے در کی خیرات نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں مسلک حق اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن فرمائے، اور اللہ اس حدیث رسول کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ادرکنی یا رسول اللہ۔ پروردگار یہ تیرے نبی کی حدیث کا درس ہوا، اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی اللہ اسے معاف فرما۔ یا اللہ جتنی باتیں ہم دینی سن رہے ہیں انہیں ہمارے دلوں میں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی عقیدت و محبت پیدا فرما۔ یا اللہ پروردگار دو عالم حدیث رسول کی برکت سے قرآن پاک کے وسیلے سے ہماری گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا ہمیں رزق حلال عطا فرما، رزق کثیر عطا فرما۔ یا اللہ پروردگار عالم ہمارے گھروں میں تو علام الغیوب ہے، جس کے گھر میں جو پریشانیوں سے دور فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے گھروں میں بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔